اسامہ بن شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے قال فرمایا، قال رجل، ایک آدمی اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ما خیر ما اوتی العبد، اللہ کی عطاؤں میں سب سے بہتر عطا کون سی ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو عطا کرتا ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام قال، آپ نے فرمایا، خلق حسن، اللہ کی عطاؤں میں سب سے بہتر عطا اچھا اخلاق ہے۔ اچھا اخلاق، حسن خلق اللہ کی عطاؤں میں سب سے بڑی اور سب سے بہتر عطا ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ یہ عطا کر دے، جس کا اللہ تعالیٰ مزاج ایسا بنا دے کہ وہ بہت ہی ملنسار اور اچھے اخلاق والا ہو انسان، اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ عطا کیا، بہت بڑا وصف عطا کیا۔ یہ حدیث پاک مصنف ابن ابی شیبہ، اور یہ حدیث پاک 25,822 نمبر حدیث پاک ہے، اور آگے 25,823 نمبر حدیث پاک مصنف ابن ابی شیبہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ سے صحابہ کرام نے عرض کی، قالو پوچھا، عرض کی، کہا انہوں نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ما افضل ما اوتی المسلم، اللہ تعالیٰ نے کس انسان کو زیادہ اچھا مسلمان بنایا؟ فضیلت کس مسلمان کی زیادہ ہے؟ اور اللہ نے یعنی سب سے اچھی چیز، افضل چیز مسلمان کو کیا عطا فرمائی ہے؟ قال، فرمایا، خلق حسن، سب سے اچھی چیز جو اللہ نے صفت مسلمان کو عطا فرمائی ہے وہ اچھا اخلاق ہے۔ آگے حدیث پاک 25,824 نمبر حدیث پاک ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے پس فرمایا، ان الفحش والتفحش، ان الفحش والتفحش لیس من الاسلام فی شیء، بد اخلاقی اور بدتمیزی، بد اخلاقی، بد کلامی، اسلام میں ان دو چیزوں کا کوئی بھی حصہ نہیں ہے۔ اسلام کا تعلق ان چیزوں کے ساتھ نہیں ہے۔ وَإِنَّ أَحْسَنَ النَّاسِ إِسْلَامًا، اسلام میں سب سے اچھے لوگ وہ ہیں، أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا، جن کا اخلاق اچھا اخلاق ہے، وہ سب سے اچھے لوگ ہیں۔ اور مصنف ابن ابی شیبہ 25,825 نمبر حدیث پاک، حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں، قال، فرمایا، لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، فاحشن، نہ ہی آپ فحش گوئی، بد کلامی، یعنی جو ہے گالی گلوچ والی زبان یا بد کلامی والی زبان، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایسی زبان ہرگز نہیں تھی۔ ولا متفحشن، اور نہ ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام بد اخلاق تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بڑے ہی اچھے اخلاق والے اور بڑے ہی اچھی میٹھی زبان والے، پاکیزہ کلام والے تھے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، اچھا کلام، اچھی گفتگو، حسن اخلاق۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ اوصاف ہیں اور ان پر عمل کرنا فرض، واجب، سنت ہے۔ اور پھر فرمایا، ان من خیارکم محاسنکم اخلاقا،
یہ بخاری شریف میں بھی یہ حدیث پاک ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمرو آپ فرماتے ہیں وَكَانَ يَقُولُ إِنَّ مِنْ خَيَارِكُمْ مَحَاسِنُكُمْ أَخْلَاقًا، فرمایا کرتے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہ تم میں سے بہتر انسان وہ ہیں جو اچھے اخلاق والے اور بڑی ہی اچھی صفات والے ہیں، جو حسن اخلاق والے ہیں وہ بہتر ہیں. آگے حدیث پاک 25,826 نمبر حدیث پاک ہے. اس حدیث پاک میں کامل ایمان والوں کی صفات کا بیان ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت ابو ہریرہ آپ راوی ہیں. قال فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا فرمان ہے، فرمایا آپ نے اکمل الناس ایمانا، کامل ایمان ان لوگوں کا ہے وہ ایماندار ہیں اور کامل ایمان والے ہیں. وَأَفْضَلُ الْمُؤْمِنِينَ ایمانا، اور مومنوں میں افضل ایمان والے وہ ہیں احسنہم خلقا، جن کا اخلاق اچھا ہے. وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ، اور بہترین انسان وہ ہیں جو اپنی عورتوں کے لیے، اپنی ازواج کے لیے بہتر ہیں.